أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات، بھائیوں، بزرگوں، کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت کا مہینہ، سیزن وہ آ رہا ہے، اور شاید آسمان کے باشندے، فرشتے بھی اور رحمان کریم ہم سے ناراض ہیں کہ ان حالات میں اللہ کا یہ مقدس مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ شاید ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ جو اللہ کو شاید ناپسند ہوں، شاید ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ عرش والا وہ اپنی رحمتوں کو روکے ہوئے ہے، شاید ہماری خطائیں اتنی ہیں کہ اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے،
شاید ہم اس قابل نہیں کہ اس کی رحمتوں کے حقدار بنے، شاید اس نے اپنی نظر کرم کو ہم سے پھیر لیا ہے، شاید اس کی شریعت مطہرہ مصدقہ تسلیمہ اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، جس کے نتیجے میں اس نے ہم پہ اپنی آزمائش اور اپنے تاثرات چھوڑ دیے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا، روضہ رسول پہ زیارت کوئی نہیں کر سکتا، طواف کی وہ صورت نہ رہے، مساجد میں ایسے محسوس ہو جیسے ویرانی ہے، اور ایسے دن بھی آنے تھے کہ ہماری اپنی کم ظرفی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے آپس میں بھی کھڑے نہ ہو سکیں، جو کہ بنیادی ایک شرط ہے۔ اس میں قصور ہمارا ہی ہے، نہ گورنمنٹ کا ہے نہ کسی اور کا، اپنے اعمال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ پہ تصور کریں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ پچھلی قومیں اس لیے ان پہ عذاب اترے، کوئی زناکار تھی صرف ایک گناہ کی وجہ سے غرق کر دی گئی، کوئی قوم شراب نوشی کرتی تھی اس پہ عذاب اتر آیا، کوئی قوم قتل و غارت کرتی تھی تو اس پہ اللہ نے اپنا عذاب اتار دیا، اور کوئی قوم شرک کرتی تھی تو اللہ کو ناپسند تھی، کوئی قوم جوئے میں شاید ملوث تھی تو اللہ کی رحمت اس سے دور تھی۔ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، پیدائش کے وقت کانوں میں اذان بھی ہوئی ہے، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور گناہوں کی طرف دیکھیں تو بے شمار بے حد و حساب۔ آپ کی جو کرنسی ہے وہ سود پہ ہے، حرام کی کمائی پہ ملک چلتا ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ پاک ایسا نظام اس ملک میں، اس دنیا میں وجود میں لائے جو اس کا پسندیدہ ہو۔ رمضان کریم، رمضان المبارک، مقدس مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جس مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں بے حد و حساب مغفرت ہوتی۔ آپ رمضان کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث آپ کے سامنے میں کوٹ کرتا ہوں۔ یہ تو فرض روزے ہیں، حدیث کریم متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو دوزخ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ ایک نفل روزے کا اتنا ثواب ہے تو آپ سوچئے فرض روزے کا کتنا ثواب ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ میرے پاس۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا لکھیں؟ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جنگ کے حالات میں، قحط کے حالات میں، کوئی بہت غم آ جائے پھر بھی آدمی بھوکا رہتا ہے، میرا کھانے کو دل نہیں چاہتا، پینے کو دل نہیں چاہتا۔ اے اللہ جی کیا لکھیں کہ صبح اذان کے وقت کھانا چھوڑ دیا، شام اذان کے وقت کھانا شروع کر دیا، اے اللہ جی یہ کیا عمل ہے؟ اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے بس اتنا لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، بدلہ اس کو جنت میں دوں گا۔
یہ روزہ صبر ہے، اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب پہلا رمضان آیا مدینہ طیبہ میں، تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور یہ آج کیسا منظر ہے کہ ہم جیسے گناہگار ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے اس روزوں کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پہ ایسا مہینہ طلوع ہوا ہے جو پاکیزہ مہینہ ہے، تم پہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں آسمان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیک ویا باغی الشر اکثر، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، بند ہو جا۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ تشریف ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ مقدس کتاب نازل ہوئی جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ دنیا جہان کی ساری کتابوں کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف پاک اور صاف، اس کے پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے میں وہ نازل ہوا، غار حرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ 3 مرتبہ آپ کو دبوچتا ہے، جس کو جپھی کہتے ہیں، ڈالتا ہے، آپ کو زور سے دباتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے اتنی زور سے دبایا گویا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ اور اس مہینے میں یہ 27ویں جو رات، اس میں یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ 23 برس میں تقریباً 22.5 برس میں یہ قرآن کریم تکمیل کے مراحل سے گزرا، وقتاً فوقتاً نازل ہوا، اور یہ مقدس مہینہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے کہ میں اپنے اعمال کو دیکھوں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اللہ کو پسند ہے نہ یا ناپسند۔ آج اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا دیکھیں، جھانکیں کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرے مولا کو آج ہم پہ غصہ آیا ہوا ہے۔ آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ میں 3 چیزیں بیان کرتا ہوں جو استقبال رمضان کے متعلق۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ درست ہو، شرک نہ ہو، نہ اللہ کے ساتھ نہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت صرف اللہ کے لائق، اور اطاعت صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، زندگی اللہ کی ہے، امانت ہے، اس نے لے جانی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ شرک کی ملاوٹ ہو، میرا سر کسی غیر کے در پہ جھکا ہو، یا میں نے اپنی زندگی میں ساری نمازیں بھی پڑھتا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، میں نے حج بھی کیے ہوں، لیکن طریقہ وہ نہ ہو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ فرقہ پرستی، جو بندہ فرقہ پرستی کی دعوت دیتا ہے، جو اپنے اپنے گروہوں اور جماعتوں کی طرف بلاتا ہے، یاد رکھیے اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے۔ اس کے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا برابر ہے، روزہ رکھے نہ رکھے برابر ہے۔ جو فرقہ پرستی کی دعوت دیتا ہے، جو شرک کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، اس کے لیے بھوکا رہ لے تب بھی کافی ہے، کھا پی لے تب بھی کافی۔ روزے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، نہ شرک فی التوحید نہ شرک فی الرسالہ۔ عبادت صرف اللہ کی، نظر و نیاز صرف اللہ کی، سر جھکانا اسی کا حق، اور سر رکھنا بھی اسی کا حق، مانگنا اسی سے اور پکارنا اسی کو۔ اور بات جب آئے عمل کی تو پھر شریعت مطہرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی۔ یہ ہے عقیدہ صاف پاک۔ دوسری چیز
रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो। अल्लाह अकबर। रियाकारी शिर्क असगर है, छोटा शिरक। मैं नमाज इसलिए पढ़ूं कि लोग मुझे देखें, कुर्बानी इसलिए करूं कि लोग क्या कहें, मेरी इबादत इसलिए हो कि लोगों की मुझ पे नज़र है, मेरा नाम दुनिया में इश्तिहारों पे आए कि फलां नेकी के काम में मैंने ताउन कर दिया, इतने बेवाओं को, इतने यतीमों की मैंने मदद कर दी। ना मेरे भाई, जब रियाकारी आ जाती है अमल ज़ाया हो जाते हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम के पास 3 बंदे लाए जाएंगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा, दोज़ख की आग को सबसे पहले 3 आदमियों से भड़काया जाएगा। सबसे पहले दोज़ख की आग को 3 आदमियों से भड़काया जाएगा। और वो 3 आदमी कुफ़ार नहीं, मुनाफिक नहीं, वो 3 आदमी मुसलमान होंगे। एक मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। अल्लाह बुलाएगा, हाँ भाई, जवानी दी, कुव्वत दी, ताकत दी, कहाँ खर्च किया? अल्लाह जी, मैंने ट्रेनिंग ली, तेरे रास्ते में निकला, मैंने तेरे रास्ते में लड़ाई की, हत्ता कि मैं कुर्बान हो गया, मेरा खून बहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ता हुआ दुश्मनों के मुकाबले में मैं कुर्बान हो गया, मैंने जान कुर्बान कर दी। अल्लाह फरमाएगा, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, तू इसलिए लड़ा कि लोग तुझे शुजा कहें, लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे जर्री और जवान कहें, और तेरी शहादत पे शायद तुझे तमगे मिल जाएं, शायद तेरी वहाँ तस्वीरें लग जाएं कि बड़ा बहादुर है। तूने इसलिए दुनिया में शोहरत के लिए तूने लड़ाई की, मेरे रास्ते में दिखावे के लिए, वो तुझे लोगों ने दे दिया। लोगों ने तुझे बहादुर भी कहा, लोगों ने तुझे मुजाहिद भी कहा, लोगों ने तुझे शुजा भी कहा, लोगों ने कहा जी अल्लाह के रास्ते में शेरों की तरह लड़ा है। अपना बदला तूने लोगों से ले लिया, मेरे लिए अमल ही नहीं किया। जब मेरे लिए अमल नहीं किया तो फिर मेरे पास बदला क्या मांगते हो? तेरी जज़ा मेरे पास क्या है कि तुझे दोज़ख में फेंक दिया जाए। दूसरा वो बंदा जो मेरे जैसा आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान, अल्लाह बुलाएगा, हाँ भाई, मैंने तुझे इल्म दिया, तुझे मैंने हिफ्ज़ कुरान की, तुझे मैंने सहूलत दी, तूने मेरे लिए क्या किया? ऐ अल्लाह जी, मैंने तेरा वास लोगों में फैलाया, मैंने कुरान सुनाया, मैंने इमामत की, मेरे पीछे मुक्तदी होते थे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, तो इसलिए इमामत करवाता रहा, इसलिए तकरीरें करता रहा, इसलिए खुतबात अपने देता रहा कि लोग कहें बड़ा ख़तीब है, लोग कहें बड़ा कारी है, लोग कहें बड़ा इल्म वाला है, आलिम है। लोगों ने तुझे बदला दे दिया, मेरे लिए कुछ किए ही नहीं। अल्लाह अकबर। आज मेरे पास सवाए दोज़ख के तेरे लिए कुछ नहीं है, उसे पकड़ के दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तीसरा वो बंदा मालदार, गनी, माल है, खर्च करता है। अल्लाह पूछेगा क्या किया है? हाँ जी, मैंने तेरी राह में कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई यतीम खाना, कोई हॉस्पिटल, मैंने रिफ़ाए आमा के कामों में पैसा बहाया। अल्लाह पाक फरमाएंगे, कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने झूठ बोला, तूने इसलिए ख़र्च किया कि लोग तुझे कहें बड़ा गनी है, बड़ा मालदार है, बड़ा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है, बड़ा सखावत करता है। तुझे लोगों ने सखी कह दिया, तुझे लोगों ने गनी कह दिया, मालदार कह दिया, नेक मान लिया, हाजी साहब के अलकाब से याद किया, अखबारों में तेरी तस्वीरें छप गईं कि इतनी बेवाओं में मशीनें सलाई की तकसीम कर दें, इतनों में राशन तकसीम कर दिया। तूने सारी ज़िंदगी अपनी सियासत के लिए, अपनी शोहरत के लिए सारी ज़िंदगी तूने खिदमत की है, लोगों ने तुझे सिला दे दिया। जब तू मर गया लोगों ने अच्छे कलिमात कह दिए, लोगों से बदला ले लिया, मेरे लिए कोई अमल किए ही नहीं, इसका बदला सवाए दोज़ख के और कोई नहीं है। फरमाया उसे भी दोज़ख में डाल दिया जाएगा।
یہ 3 آدمی ہوں گے ریاکار، جن سے دوزخ کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ پہلا نمبر عقیدہ درست، عقیدے میں فالٹ نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اور نمبر 2 ریاکاری نہ ہو۔ نمبر 3 حقوق العباد، کسی کا حق نہ کھایا ہو، حرام کمائی نہ کی ہو، سود کی کمائی نہ کی ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، جوا نہ کھیلا ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دوسرا مومن دغا باز نہیں ہو سکتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا۔ تاجر ہے تو اوپر اچھا سامان، نیچے گھٹیا نہیں۔ میرے بھائی اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کریں، لوگوں کے حق نہ مارے، راتوں کو نیند نہیں آئے گی پھر گولیاں لینے پڑیں گی۔ اگر حلال کمائیں گے بستر پہ لیٹتے ہی نیند آ جائے گی، پھر سونا بھی عبادت، اٹھنا بھی عبادت۔ اگر کسی کا حق نہیں مارا دل مطمئن پرسکون، اگر حق مار کے حج پہ حج کر لیا، عمرہ پہ عمرہ کر لیا، ادارے کے ادارے چلا لیے، لیکن کیا ہے جی؟ ناجائز قبضہ گروپ ہے جی، سود کھاتا ہے جی، جوئے کی کمائی، جوا کھیلتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، رشوت دیتا اور لیتا ہے۔ اور اگر ہم جیسا ہو تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے گفتگو کرتا ہے، حقوق العباد نہ ہو، کسی کو مارا نہ ہو۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ظلم تو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہ ظالم جبار قہارین، یہ لوگوں پہ قبضے کرنے والے، زمینوں پہ جائیدادوں پہ یتیموں کا حق کھانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی شکل اختیار کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل۔ اور پھر وہ معصوم لوگ جن پہ ظلم کیا ہوگا ان کو اللہ کہے گا ان پہ چلو، ان پہ گزرو، ان کو پاؤں کے نیچے مسل۔ اور پھر گناہ کتنا ہے کسی پہ ظلم کرنے کا۔ رسول اللہ نے فرمایا مل مفلس، اے صحابہ، جیسے آپ کی مجلس لگی ایسے صحابہ کو آپ نے فرمایا مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا فین المفلس من لا درہم ولا دینار، ہم میں فقیر وہ آدمی ہوتا ہے، مسکین وہ آدمی ہوتا ہے، مفلس جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ رہائش ہے، نہ کچھ اور چیز۔ فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ قیامت کا دن ہوگا نیکیوں کے انبار لے کے آئے، نیکیاں ہی نیکیاں، خیرات، صدقات، عبادات، سب کچھ۔ ابھی کیا ہوگا جی؟ جنت میں چلا جائے گا، سب کہیں گے جنت میں چلا ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ یہاں کیا ہے جی؟ میرا عدالت میں کیس چل رہا ہے، کوئی پوچھے نا جی آپ نے ظلم نہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، وکیل اچھا کیا ہے، میں چھوٹ جاؤں گا، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لے، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا اگر میں کسی کے بیان کرنے سے کسی کا حق کسی کو دے دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ کوئی بندہ آ کے بات سنا دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کا حق دے دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بشر ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، سننے میں کسی کے لیے فیصلہ کر دوں، اگر کسی کا حق کسی کو دے دیا تو وہ اس کا حق رسول کے کہنے سے نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ جہنم میں سے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے عدالتوں سے صفائیاں، نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی سفارشی نہیں، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
وہاں کوئی وکیل نہیں، وہاں کوئی منشی نہیں۔ آج کتنا ظلم کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے، کتنا ظلم کرتے ہیں، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، دیواروں پہ جھگڑے، کھالوں پہ جھگڑے، یہ وٹوں کے مسئلے، جناب اجناس کے مسئلے، پیسہ، روپے، فراڈ، جھوٹ۔ اللہ کی بارگاہ میں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آج جن بیٹوں کو سینوں سے لگاتے ہیں وہ بیٹے کل چھوڑ جائیں گے، ابا جی آج ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بیوی جو آپ کی متاع حیات ہوتی ہے، جو آپ کے بچوں کی جنت ہوتی ہے، وہ بیوی تیرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اور وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ وہ بازو جو بھائی ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ کا دربار ہوگا، کسی پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں، علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ وہاں غریب بھی برابر، امیر بھی برابر۔ یہ اللہ نے طبقات پیدا کیے ہیں، کوئی غریب کوئی امیر، صرف دکھلانے کے لیے معاشرے میں کہ کوئی کس سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس لیے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ اعمال اچھے ہوں، اور پھر اس سے کہا جائے گا جنت میں نہیں، ابھی جانے لگے گا ادھر سے ایک آ جائے گا، اللہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کیا چاہتا ہے؟ بدلہ چاہتا ہوں، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ظالم آدمی کی نیکیاں اس گنہگار کو، ایک آئے گا اللہ جی اس نے مجھے ناجائز بولا، گالی دی، اس مظلوم آدمی کی کو کہ وہ نیکیاں ملیں گی اس ظالم کی۔ مجھے کوئی گالی دیتا ہے، میرے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے، برا کہتا ہے، اس کی نیکیاں مجھے ملیں، میں اس پہ اللہ پہ راضی ہو جاؤں۔ اور وہاں پھر ایک حدیث بیان کر کے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ظلم کا کتنا گناہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت کو پائمال کرنا، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے سود کا۔ اللہ اکبر۔ اس نے مجھے مارا، کیا کروں؟ نیکیاں دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے وہ جو نیکیوں کے انبار تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ابھی دعوے دار باقی ہوں گے۔ فرمایا پھر لوگوں کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ اللہ کے حق میں کمی ہو اور نہ بندوں کے حق میں کمی ہو، نہ ریاکاری ہو نہ دکھلاوا ہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ آج کے جمعے میں کوئی ایسا میرا بھائی نہ ہو یہاں سے جو اٹھ کے جائے اور اس کی زندگی بدل نہ جائے۔ آج ایسا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تبدیلی لازمی آنی چاہیے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، اپنے اللہ کو منائیں، اکیلے میں عبادت کریں، لوگوں کے سامنے عبادت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا